ایک بڑے سے بنگلے کے باہر کھڑی سمرین بی بی سیکیورٹی گارڈ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہی کہ ایک دفعہ مجھے میرے بیٹے اور بہو سے ملنے دے دو، بہت ضروری بات ہے۔ مگر سیکیورٹی گارڈ اسے یہ کہہ کر بگا دیتا ہے کہ تم جیسی بیکاری عورت میرے صاحب کی ماں نہیں ہو سکتی، کم از کم جھوٹ تو مت بولو، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ لیکن سمرین بی بی بار بار منت کرتی اور کہہ دیتی کہ جب تک تم مجھے میرے بیٹے بہو سے نہیں ملاؤ گے میں اس گیٹ سے نہیں ہٹوں گی، یہی بیٹھی رہوں گی۔ آج میرے شوہر اسپتال میں شدید بیمار ہیں، ان کے علاج کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میرے بیٹے کا اتنا بڑا بزنس ہے، اس کے پاس بہت دولت ہے، کیا وہ اپنے ماں باپ کی بیماری میں تھوڑے سے پیسے بھی خرچ نہیں کر سکتا؟ اسے ان چند پیسوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آخر کار سیکیورٹی گارڈ کو سمرین بی بی پر ترس آ جاتا ہے، وہ اندر جا کر خبر دیتا ہے کہ باہر ایک بوڑھی عورت صاحب سے ملنا چاہتی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ وہ صاحب کی ماں ہے، مگر اس کی حلیے اور کپڑوں سے نہیں لگتا کہ وہ ہمارے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ سیکیورٹی گارڈ کی بات سن کر نائلہ کہتی ہے تو جاؤ، میں خود باہر آ کر ملتی ہوں، اسے اندر لانے کی ضرورت نہیں، میٹنگ روم میں بیٹھے۔ اپنے شوہر نعمان سے نائلہ کہتی ہے تمہاری ماں پھر سے ملنے آ گئی، کتنی دفعہ منع کیا ہے پھر بھی بے شرمی سے چلی آتی ہے، پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے، اور روز ایسے ایسے بہانے بنا کر آ جاتی ہیں جیسے اس گھر میں خزانے رکھے ہوں۔ کل اتنی بے عزتی کے بعد بھی اسے شرم نہیں آئی؟ چلو ہم دونوں جا کر اچھی طرح ڈانٹ دیتے ہیں تاکہ دوبارہ ہمارے گھر نہ آئے اور ہمیں پریشان نہ کرے۔ نعمان اور نائلہ باہر دروازے کے پاس آتے ہیں، اپنے بیٹے اور بہو کو آتا دیکھ سمرین بی بی امید بھری نظر سے ان کی طرف دیکھتی ہے اور ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے بیٹا تم آ گئے، بہت اچھا کیا، تمہارے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، 4 دن سے اسپتال میں ایڈمٹ ہے، میں 4 دن سے یہاں آ رہی ہوں مگر تم ملتے ہی نہیں تھے، صرف گارڈ ہی ملتا تھا جو مجھے بگا دیتا تھا۔ بیٹا تمہارے باپ کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے کچھ پیسے دے دو۔ نعمان غصے سے کہتا ہے اے بڑھیا یہاں سے نکل جاؤ، کوئی پیسہ نہیں ملے گا، میں نے کہا نا ہم پہلے ہی تم پر بہت پیسہ خرچ کر چکے ہیں، 4 دن پہلے بھی آئی تھی تب بھی پیسے مانگے تھے، میں نے تمہیں پیسے دیے تھے نا، اب اس سے زیادہ نہیں ملے گا، اس گھر سے نکل جاؤ۔ سمین بی بی روتے ہوئے کہتی ہے بیٹا جو پیسے تم نے دیے تھے اس سے تو تمہارے ابو کے 2 دن کی دوائیں بھی نہیں آئیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں علاج اور دواؤں کا خرچ اٹھا سکوں، بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کچھ تو سوچو، آخر وہ تمہارے والد ہے۔ نعمان کہتا ہے امی مجھے یہ فضول باتیں مت کیا کرو اور مجھے جذباتی بلیک میل کرنے کی کوشش مت کرو، مجھے سب سمجھ آتا ہے، میں اتنی آسانی سے تمہاری باتوں میں نہیں آنے والا اور آئندہ اس گھر میں کبھی مت آنا۔ اپنے بیٹے بہو کی باتیں سن کر سمرین بیوی بالکل ٹوٹ جاتی ہے۔ نعمان اپنی بیوی نائلہ سے کہتا ہے میں میٹنگ کے لیے نکل رہا ہوں، شام تک واپس آؤں گا۔ اپنے بیٹے کو گاڑی میں جاتے دیکھ کر سمرین بیوی کہتی ہے بیٹا معافی چاہتی ہوں، راستے میں سرکاری ہسپتال پڑتا ہے، کیا مجھے اپنی گاڑی سے ہسپتال چھوڑ دو گے؟ اتنا تو اپنی ماں کے لیے کر ہی سکتے ہو۔ نائلہ غصے سے کہتی ہے بڑھیا تیری اوقات نہیں اس گاڑی میں بیٹھنے کی، چپ چاپ پیدل نکل جا، میری گاڑی کو چھونے کی بھی ہمت مت کرنا، میں تجھے گاڑی میں بٹھا کر اپنی گاڑی گندی نہیں کرنا چاہتی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتی ہے، آٹو میں بیٹھنے کی اوقات نہیں اور گاڑی کی بات کر رہی ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ نعمان گاڑی لے کر چلا جاتا ہے۔ بیچاری سمرین بی بی گیٹ کے پاس بیٹھی اپنے بیٹے کی گاڑی کو جاتا ہوا دیکھتی رہتی ہے اور اپنی قسمت کو کوستی رہتی ہے کہ میں نے کیسے بیٹے کو جنم دیا جو اپنی ماں باپ کا بھی نہ ہو سکا، ہم نے اپنے بیٹے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، سب کچھ داؤ پر لگا دیا، مگر آج ہم نے اپنا سب کچھ قربان نہ کیا ہوتا تو شاید آج تصویر ہی کچھ اور ہوتی۔ اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے گھر زمین زیور سب کچھ بیچ دیا، سب بیچ کر اس کا اتنا بڑا بزنس کھڑا کیا، مگر آج بیٹے نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اتنا تو کوئی غیر بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا جتنا ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اسے اپنی ماں کی تکلیف نظر نہیں آتی۔ سمرین بی بی کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پاس کھڑا سیکیورٹی گارڈ اب اس بات پر پورا یقین کر چکا تھا کہ یہ واقعی نعمان صاحب کی ماں ہے۔ نعمان کے جانے کے بعد اور نائلہ کے اندر چلے جانے کے بعد سیکیورٹی گارڈ سمرین بی بی کو سہارا دے کر کرسی پر بٹھاتا ہے اور کہتا ہے اماں جی آپ روئیں مت، آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ سمرین بی بی کہتی ہے ابھی تو ایک بیٹا ابھی تو 1,000 روپے ہی مل جائے تو کام چل جائے گا۔ سیکیورٹی گارڈ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو صرف چند 100 روپے نکلتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اماں جی میرے پاس اتنے ہی ہیں، آپ رکھ لیں اور بتائیں کہاں جانا ہے، میں اپنی سائیکل پر چھوڑ دیتا ہوں۔ سمرین بی بی کہتی ہے نہیں بیٹا تمہارا بہت شکریہ، میں رکشہ کر لوں گی، اور وہ سیکیورٹی گارڈ کو دل سے دعائیں دیتی ہے کہ جہاں میرے بیٹے بہو نے دینے سے انکار کر دیا وہاں تم نے اتنا بڑا دل دکھایا، یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ سیکیورٹی گارڈ کہتا ہے اماں جی یہ کوئی بڑی مدد نہیں، ان پیسوں سے تو ایک دن کی دوائیں بھی پوری نہیں آئے گی،
पैसे अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध कर समरीन बीबी अस्पताल की तरफ रवाना हो जाती है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे रियाज साहिब बेचैनी से अपनी बीवी का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि शायद बेटा बहू कुछ मदद कर देंगे और समरीन बीबी की परेशानी कम हो जाएगी। मगर जब वो समरीन बीबी का उतरा हुआ चेहरा देखते हैं तो सब समझ आते हैं कि उनके नालायक बेटे ने अपनी माँ की मदद नहीं की। दौलत की चमक दमक में इतना अंधा हो चुका है कि बूढ़े माँ बाप की तकलीफ नजर नहीं आती। रियाज साहिब आह भरकर कहते हैं, आज हमारे बेटे ने हमें धोखा दे दिया, मुश्किल वक्त में हमें अकेला छोड़ दिया। हम तो उसे उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए खुद कंगाल हो गए, मगर वो ऊंचाई पर पहुंचकर हमें पहचानना ही भूल गया। जिन माँ बाप ने उसे यहाँ तक पहुंचाया, आज वही उसे बेकारी और लो स्टैंडर्ड लगते हैं। इसी वार्ड में पास के बिस्तर पर लेटा एक शख्स जो उसी शहर का बड़ा बिजनेसमैन था, सारी बातें सुन लेता है। वो उठकर रियाज साहिब के पास आता है और उन्हें देखकर चौंक जाता है। अरे उस्ताद जी, आप यहाँ कैसे, और ये हालत कैसी हो गई? रियाज साहिब कहते हैं, बेटा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो? वो कहते हैं, उस्ताद जी मैं आपके पास ट्यूशन पढ़ने आता था। रियाज साहिब याद करने की कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं, हाँ याद आया, मलिक साहब के बेटे जिनका कपड़ों का बड़ा कारोबार है, तुम काशिफ हो ना? जी उस्ताद जी मैं वही हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि आपकी ये हालत कैसे हो गई। मैंने सब सुन लिया है, अब आप फिक्र न करें, इलाज पर जितना खर्च आएगा मैं बर्दाश्त कर लूँगा और आपको बिल्कुल ठीक करवा के घर ले जाऊँगा। काशिफ रियाज साहिब के इलाज, दवा और खाने पीने का पूरा बंदोबस्त कर देता है। समरीन बीवी से कहता है, अम्मा जी आप मेरे घर रहे, मैं उस्ताद जी को संभाल लूँगा। मैं देख रहा हूँ आप कितने दिनों से भाग दौड़ कर रही हैं, कहीं आप भी बीमार न पड़ जाए। मेरे घर में मेरी बीवी बच्चे और मेरे वालदैन हैं। 2 दिन में उस्ताद जी को लेकर घर आ जाऊंगा। रियाज साहिब भी कहते हैं, हाँ मैं अब बेहतर हूँ, जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। 2 दिन में मुकम्मल सेहत याब होकर दोनों मियाँ बीवी काशिफ के घर आ जाते हैं। काशिफ के वालिद रियाज साहिब से मिलकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, उस्ताद जी जब से आपने पढ़ाना छोड़ा है मुलाकात ही नहीं हो सकी। मैं खुद कारोबार में इतना मसरूफ हो गया, बरसों बाद आज आपसे मुलाकात हुई, मगर इस तरह मिले होंगे ये सोचा नहीं था। काशिफ तो आज भी आपको बहुत याद करता है, कहता है मैं आज भी उस्ताद जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ। कुछ अर्सा ये मियाँ बीवी काशिफ के घर ही रहते हैं। बड़ा सा बंगला होता है, काशिफ उनके लिए अलग कमरा दे देता है। 9 दिन बाद रियाज साहिब कहते हैं, बेटा अब हम चलते हैं, तुमने बहुत मदद की है। काशिफ समझ चुका होता है कि उस्ताद जी ने सब कुछ अपने बेटे पर लगा दिया और अब उनके पास कुछ भी नहीं। वो पूछता है, आप कहाँ जाएंगे? ना घर है ना आमदन, गुजारा कैसे होगा? रियाज साहिब कहते हैं, जहाँ जिंदगी ले जाए चले जाएंगे, कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे। काशिफ कहता है, नहीं उस्ताद जी आप कहीं नहीं जाएंगे, मैंने आपके लिए सोचा है, आप यहीं हमारे पास रहेंगे। मेरे वालिद को एक ईमानदार और समझदार आदमी की ज़रूरत है जो हिसाब किताब संभाले, और आपसे बेहतर कोई नहीं। रियाज साहिब अपनी बीवी की तरफ देखते हैं। समरीन बीबी कहती है, यही बेहतर है, कम से कम मेहनत की कमाई होगी और रहने का मसला भी हल हो जाएगा। रियाज साहिब काशिफ के वालिद के साथ दुकान पर बैठकर हिसाब किताब संभाल लेते हैं और 1 साल में कारोबार की बारीकियां भी सीख लेते हैं। साल भर में इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो समरीन बीबी से कहते हैं कि क्यों ना हम भी कपड़ों की एक छोटी सी दुकान खोले। समरीन बीबी हंसती है और कहती है, इस उम्र में लोग मजाक उड़ाएंगे कि इन्हें अब कारोबार करने की सूझी है। रियाज साहिब कहते हैं, फिक्र न करो, काशिफ ने कहा है वो हर तरह से मदद करेगा। और ऐसे 55 साल की उम्र में रियाज साहिब अपनी दुकान खोल लेते हैं। लोग कहते हैं कि इस उम्र में बिजनेस, मगर वो मुस्कुरा कर कहते हैं, जब तक हाथ पांव चलेंगे काम करते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता दुकान खूब चलने लगी है, मुनाफा होने लगता है, पैसों की तंगी खत्म हो जाती है। रियाज साहिब काशिफ के घर के करीब ही 5 मरले के एक छोटा सा घर भी खरीद लेते हैं। घर छोटा तो होता मगर मियाँ बीवी के लिए काफ़ी होता है। एक दिन रियाज साहिब कहते हैं, समरीन हमने जवानी में बहुत मुश्किलात देखी हैं, पहले अपने माँ बाप की खिदमत में ज़िंदगी गुजार दी। जब तुम इस घर में शादी करके आई थी तो मेरे वालदैन बूढ़े थे, मेरी 3 बहनें थी और उनकी शादी की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही थी, क्योंकि घर में मैं ही वाहिद कमाने वाला था। उसके बाद हमारा अपना बेटा हुआ, उसे पढ़ाने लिखाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि हम सड़क पर आ गए। मगर मैंने कभी तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद, तुम क्या लेना चाहती हो, मैंने तुम्हारी ख्वाहिशों का ख्याल ही नहीं रख सका। लेकिन आज हम सारी जिम्मेदारियों से आज़ाद है, मेरे हाथ में पैसा भी है और इसलिए आज मैं तुमसे पूछता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। आज जो मांगोगी मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। शोर की बातें सुनकर समरीन बीबी को
اپنی بہو نائلہ کی وہ بات یاد آ جاتی ہے جب اس نے کہا تھا کہ تمہاری اس کار میں بیٹھنے کی اوقات نہیں۔ وہ پیار سے اپنے شوہر سے کہتی ہے مجھے گاڑی چاہیے۔ ریاض صاحب مسکرا کر کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم تمہیں تمہاری پسند کی نئی گاڑی دلائیں گے۔ اب تو نسرین بیوی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ چھوٹا سا اپنا گھر بھی ہوتا ہے، شوہر کمانے لگتا ہے اور اب پسند کی گاڑی بھی آنے والی ہوتی ہے۔ جو شوق جوانی میں پورے ہونے چاہیے تھے وہ سب بیٹے کی پرورش اور پڑھائی میں لگ گئے، مگر بڑھاپے میں یہ موقع ملا تو وہ دل سے خوشی ہوتی ہے۔ چند دنوں میں ان کے گھر نئی گاڑی آ جاتی ہے اور ایک دن ریاض صاحب اپنی بیوی کے ساتھ اسی نئی گاڑی میں غریبوں میں کھانا بانٹنے پہنچتے ہیں۔ جب وہ کھانا تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی نظر سیڑھیوں کے پاس بیٹھے اپنے ہی بیٹے نعمان اور بہو نائلہ پر پڑتی ہے۔ ریاض صاحب ان کے پاس بھی جا کر مٹھائی اور کھانا دینے لگتے ہیں۔ نعمان اور نائلہ جب اپنے والدین کو چمچماتے استری شدہ کپڑوں میں مٹھائی کے ڈبے بانٹتے دیکھتے ہیں تو حیرت سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ ان بوڑھوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ نعمان اور نائلہ روتے ہوئے ریاض صاحب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ابو، میں نعمان ہوں، آپ کا بیٹا۔ ریاض صاحب پلٹ کر دیکھتے ہیں اور جانے لگتے ہیں۔ نعمان آگے بڑھ کر اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے ابو میری بات تو سن لیجیے۔ نائلہ سمرین بی بی کے پاس آ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے اماں جی، ہمارے بزنس میں بہت لاس ہو گیا ہے، نقصان پورا کرنے کے لیے ہم نے اپنا گھر بیچ دیا، بینک سے بہت زیادہ قرضہ لیا تو جو اب ادا نہیں ہو پا رہا، قرض سر پر چڑھ گیا ہے، بینک والے روز فون کرتے ہیں، گھر میں اب کچھ بھی نہیں بچا، میرے زیور تک نعمان نے بیچ دیے، اماں جی کچھ مدد کر دیجیے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں۔ بہو بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر سمرین بی بی کی آنکھوں میں غصہ اور درد اتر آتا ہے۔ انہیں وہ دن یاد آ جاتا ہے جب وہ اپنے ہی بیٹے کے سامنے بیکاری بن کر چند پیسوں کے لیے ہاتھ پھیلا رہی تھی کہ تمہارے ابو ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، مگر بیٹے بہو نے انہیں خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ ریاض صاحب بہو بیٹے کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور سیڑھیاں اتر کر گاڑی کے پاس آ جاتے ہیں۔ نعمان اور نائلہ دوڑ کر ان کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں معاف کر دو ابو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، میں پیسوں کی چکا چوند میں آپ دونوں کو بھول گیا، مگر اب ایسا نہیں کروں گا، ایک دفعہ میری مدد کر دو۔ ریاض صاحب ایک لفظ بھی نہیں سنتے اور گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہتے ہیں سمرین گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اللہ کے کرم سے آج ہماری اوقات گاڑی میں بیٹھنے کی ہو گئی ہے، ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر چلتے ہیں۔ پیچھے نعمان اور نائلہ چیختے رہ جاتے ہیں، مگر اب پچھتاوے کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جیسا انسان کرتا ہے ویسا ہی وہ بڑھتا ہے، یہی دنیا کا اصول ہے۔ ناظرین، آپ کی رائے میں کیا ریاض صاحب نے ٹھیک کیا یا انہیں نعمان اور نائلہ کو معاف کر دینا چاہیے تھا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔